اسپین میں جس طرح دھوکے سے مسلمانوں کو بحری جہازوں میں بھر بھر کر سمندروں میں لہروں کی نظر کیا گیا، بالکل اسی انداز میں اناطولیہ سے علماء، فقہا اور دیندار طبقے کو بھی حج کے نام پر اکٹھا کیا گیا اور ان سب کو بحری جہازوں میں بٹھا کر دھوکے سے بحیرہ روم کے پانیوں میں سمندروں کی نظر کر دیا گیا۔ بقایا جو دیندار طبقہ اناطولیہ اور گرد و نواح میں بچ گیا، ان کو فوجی عدالتوں کے ذریعے مقامی سطح پر ہی پھانسی دے دی گئی، صرف اور صرف یہ ثابت ہو جانے پر کہ وہ دین سے یا دیندار لوگوں سے نسبت رکھتے ہیں۔ 600 سال سے اسلام کی علم بردار ایک اسلامی ریاست کو ایک آزاد لبرل ریاست میں تبدیل کرنے کے لیے اور اپنے یورپی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس شخص نے ہر وہ کام کیا جو ان طاغوتی طاقتوں کو مزید مستحکم اور اسلامی ریاست کا وجود ختم کرنے کے لیے ضروری تھا۔ دینی مدارس اور مراکز کو بند کروا دیا گیا، عورتوں کے لیے حجاب کو ممنوع قرار دے دیا گیا، اذان پر پابندی لگا دی گئی، عربی رسم الخط کو بین کر دیا گیا، جدید ترکی رسم الخط کو متعارف کروایا گیا، آزادی کے نام پر دیندار طبقے کو سزاؤں اور شہید کر کے اس قدر مجبور کر دیا گیا کہ وہ شراب خانوں اور تہ خانوں میں چھپ چھپ کر اپنی دین کی اساس کو بچانے کی کوششیں کرتے رہے۔ کمال اتاترک اور اس کے یورپی آقا ان اقدامات سے بے حد مطمئن تھے کہ اب ترکی اور اسلام کے درمیان جو مضبوط اور فلک بوز دیوار کھڑی ہو چکی ہے وہ اب کبھی ٹوٹ نہیں پائے گی، مگر ان کے یہ سب اقدامات ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ ارطغرل اور عثمان غازی کے جانشین بالآخر 100 سال کی کڑی محنت کے بعد دوبارہ سے اپنی کھوئی ہوئی میراث حاصل کرنے کے بہت قریب ہیں۔ عثمانی سلطنت کے مخالف یورپی ممالک کمال اتاترک کی ان خدمات سے اس قدر مطمئن تھے کہ انہوں نے اسے نہ صرف جدید ترکی کا بانی قرار دیا بلکہ اسے کئی اور اعزازات سے بھی نوازا، لیکن اس اسلام بیزار شخص کے کارناموں کی وجہ سے ترکی کی دھرتی نے اسے دفنانے کے لیے اپنے سینے میں بالکل کوئی جگہ نہ دی۔ مجبوراً کمال اتاترک کی قبر زمین کے اوپر ہی بنا دی گئی۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی معلوماتی چینل سیکھو جانو، اور آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم نہ صرف جدید ترکی کے بانی کمال اتاترک کے حالات زندگی آپ کے گوش گزار کریں گے بلکہ ان کے اسلام مخالف اقدامات کا ذکر بھی کریں گے کہ جس نے خلافت کی علم بردار عثمانی سلطنت کو اسلام بیزار لبرل جمہوریہ ترکی میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ مصطفیٰ نامی یہ بچہ 1881 کے لگ بھگ سیلونیکا کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم کے دوران ہی ان کے ریاضی کے استاد نے اس بچے کی ذہانت کی بنیاد پر کمال کے اضافی نام سے اسے پکارنا شروع کر دیا۔ والد کا نام علی رضا افندی تھا جو کہ ایک ملیشیا آفیسر تھا، مسلمان ترکی بولنے والے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، مگر ان کی والدہ کے بارے میں مورخین مختلف آراء رکھتے ہیں۔ بعض کے نزدیک وہ ترک نژاد تھی، بعض کے نزدیک وہ یہودی اور بعض کے نزدیک وہ بلغیرین تھی۔ بعض مورخین نے اتاترک کی اسلام مخالف پالیسیوں کو بنیاد بنا کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی والدہ کا نسب دنمیا یہودی نسل سے تھا جنہوں نے عوامی طور پر تو اسلام قبول کیا مگر خفیہ طور پر یہودیت پر ہی قائم رہے۔ کمال اتاترک جب 7 سال کا ہوا تو اس کے والد انتقال کر گئے۔ اس کی ماں اسے ایک تاجر بنانا چاہتی تھی مگر اتاترک نے ان سے مشورہ کیے بغیر ہی 1896 میں سیلونیکا ملٹری اسکول میں داخلے کا امتحان دے دیا اور 1896 میں اس کا مونیسٹیر ملٹری اسکول مقدونیہ میں داخلہ ہو جاتا ہے۔ 14 مارچ 1899 میں اس کا داخلہ اوٹومن ملٹری اکیڈمی قسطنطنیہ میں ہو جاتا ہے اور 1902 تک وہ اپنی گریجویشن مکمل کر لیتا ہے۔ جلد ہی اپنی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد کمال اتاترک کو بادشاہ وقت
سلطان عبدالحمید کی بادشاہت مخالف سرگرمیوں کی وجہ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ کئی مہینوں کی قید کے بعد اسے ایک بااثر فرد کے تعاون سے رہا کروا لیا جاتا ہے۔ رہائی کے بعد کمال اتاترک کو دمشق میں قائم 5th آرمی کمپنی میں بطور اسٹاف کیپٹن متعین کر دیا جاتا ہے۔ وہاں کمال اتاترک ایک اصلاح پسندانہ آفیسرز کی خفیہ انقلابی سوسائٹی جمعیت اتحاد و ترقی میں شمولیت اختیار کر لیتا ہے، جس کا سلوگن یا نعرہ تھا مدر لینڈ اینڈ لبرٹی، یعنی دھرتی ماں اور آزادی۔ 20 جون 1907 کو انہیں سینئر کیپٹن پر ترقی دے دی جاتی ہے اور 13 اکتوبر 1907 کو 3rd آرمی ہیڈ کوارٹر مینچسٹر میں تعینات کر دیا جاتا ہے۔ اسی دوران وہ ینگ ترک تحریک کے رہنماؤں سے مل کر جدید ترکی کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی شعلہ بیانی اور انتہائی سحر انگیز انداز بیان سے وہ جلد ہی صف اول کے مقررین میں اپنی جگہ بنانے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ کمال اتاترک کمیٹی آف یونین اینڈ پروگریس میں بھی شمولیت اختیار کرتا ہے، جس نے 1908 میں سلطان عبدالحمید پر دباؤ بڑھا کر 1876 کا معطل شدہ عثمانی آئین دوبارہ سے بحال کروا لیا تھا۔ لیکن بعد میں کمال اتاترک کی طرف سے کمیٹی آف یونین اینڈ پروگریس کی پالیسیوں پر شدید تنقید بھی کی جاتی رہی۔ 22 جون 1908 کو کمال اتاترک کو مشرقی رومیلیا میں عثمانی ریلوے کے انسپکٹر کے طور پر تعینات کر دیا جاتا ہے۔ کمیٹی آف یونین اینڈ پروگریس پر اتاترک کی تنقید کی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ تھی کہ اتاترک فوج کے سیاسی کردار کو ختم کرنا چاہتا تھا، جو کہ کمیٹی آف یونین اینڈ پروگریس کے رہنماؤں کو سخت ناپسند تھا۔ اس لیے اسے 1908 کے اواخر میں سلطنت عثمانیہ کے ماتحت افریقی علاقے حالیہ لیبیا میں بغاوت کچلنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں اتاترک بڑی کامیابی سے اس بغاوت کو کچلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر جنوری 1909 میں قسطنطنیہ واپس آ جاتا ہے۔ یہاں 1909 میں سلطان عبدالحمید کی بادشاہت کو دوبارہ سے بحال کروانے کے لیے عرب رہنماؤں کی طرف سے کی جانے والی فوجی بغاوت کو کچلنے میں کمال اتاترک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ 1911 سے 1912 تک جاری رہنے والی ترک اطالوی جنگوں کے علاوہ 1912 سے 13 کے درمیان ہونے والی بلقانی جنگوں میں بھی اتاترک کا کردار بہت نمایاں تھا۔ ان جنگوں میں اپنی حاضر دماغی اور جرأت کے سبب کمال اتاترک کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو اتاترک اس وقت صوفیہ میں ملٹری اتاشی کے عہدے پر فائز تھے۔ کمال اتاترک کی درخواست پر اسے پہلی جنگ عظیم میں عثمانی سلطنت کی طرف سے جنگی خدمات سپرد کی جاتی ہیں۔ 1915 میں جنگ گیلاپولی اور ابنائے باسفورس میں انگریزوں اور فرانسیسیوں کو کامیابی سے شکست دینے پر اسے جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی جاتی ہے۔ 1916 میں روسی فوج کو شکست دے کر عثمانی علاقے آزاد کروانے پر اسے 5 جولائی 1917 کو 7ویں فوج کا کمانڈر مقرر کر دیا جاتا ہے۔ 1918 میں سلطنت عثمانیہ کی پہلی جنگ عظیم میں شکست کے بعد ایک امن معاہدہ طے پاتا ہے، جس میں نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کیے جاتے ہیں بلکہ عثمانی فوج کو بھی 50,000 تک محدود کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے 7th آرمی کور کو ختم کر دیا جاتا ہے اور کمال اتاترک کو قسطنطنیہ واپس بلا لیا جاتا ہے۔ 30 اپریل 1919 کو عثمانی داخلی صورتحال کو بہتر بنانے اور بقایا فوجی یونٹس کو اکٹھا کرنے اور منظم کرنے کے لیے کمال اتاترک کو 9th آرمی ٹروپس کا انسپکٹر جنرل مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ دور تھا سلطنت عثمانیہ کے 36ویں اور آخری حکمران محمد وحید الدین کا۔ سلطنت کے زیادہ تر حصوں میں رول آف لا نامی کوئی چیز نہیں تھی، یعنی ہر جگہ طائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی۔ کمال اتاترک کا بطور انسپکٹر جنرل یہی کام تھا کہ باغی فوجیوں کو قومی دھارے میں لا کر غیر مسلح کیا جائے، مگر
ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ 19 مئی 1919 کو وہ اناطولیہ کے ساحلی شہر سامسن پہنچتا ہے۔ وہاں عثمانی احکامات کے برعکس وہ قابض قوتوں کے خلاف باغی عناصر کو اکٹھا کر کے ایک منظم قومی تحریک کا آغاز کر دیتا ہے۔ عثمانی فوج سے استعفیٰ دے کر وہ اب آزادانہ اپنے مشن کو آگے بڑھانا شروع کرتا ہے۔ جون 1919 میں وہ ایک اماسیہ سرکولر جاری کرتا ہے جس میں ترک آزادی اور سالمیت کو خطرے میں قرار دیا جاتا ہے اور سیواس میں ایک قومی کانفرنس منعقد کروانے کا بھی مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اس سرکولر کو جاری کرنے اور پیروی کرنے میں اتا ترک کے ساتھ کئی اور اہم بری و بحری عثمانی فوج کے کمانڈرز اور جنرلز بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ اتا ترک کو اپنا رہنما بھی تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس سرکولر کو پورے اناطولیہ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس سرکولر کو آج بھی جدید ترکی کی جنگ آزادی کے لیے پہلی تحریری دستاویز کی حیثیت حاصل ہے۔ 4 سپٹمبر 1919 کو سیواس میں کانگریس کا اجلاس منعقد کیا جاتا ہے جس میں ترکی کے مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے اتحادی مخالف افراد کی طرف سے ایک قومی اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے جسے میثاق ملی یا قومی معاہدے کا نام دیا جاتا ہے۔ کمال اتا ترک کو کانگریس کی ایگزیکٹو کمیٹی کے سربراہ کے طور پر منتخب کر لیا جاتا ہے جس نے کمال اتا ترک کو آنے والے دنوں میں ایک زبردست سیاسی پلیٹ فارم مہیا کیا۔ دسمبر 1919 میں عثمانی پارلیمنٹ کے انتخابات میں کمال اتا ترک کی جماعت ایسوسییشن فار ڈیفینس آف رائٹس فار اناطولیہ ان رومیلیا بڑی بھاری اکثریت سے جیت جاتی ہے۔ کمال اتا ترک بطور اسپیکر 23 اپریل 1920 کو ترک گرینڈ نیشنل اسمبلی کے اجلاس کی سربراہی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ملک میں 2 متوازی حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں اور ملکی صورتحال میں مزید انتشار اور پیچیدگی سی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ 1920 کے اسی سال میں دونوں حکومتوں کے درمیان اقتدار کی کشمکش کے نتیجے میں کورٹ مارشل کے ذریعے کمال اتا ترک کو ان کی غیر موجودگی میں ہی موت کی سزا سنا دی جاتی ہے، مگر اس سزا پر عمل درآمد نہ کیا جا سکا۔ پہلی جنگ عظیم میں شکست کے نتیجے میں برطانوی افواج بغداد اور فلسطین پر قابض ہو جاتی ہیں اور سلطنت عثمانیہ کا بیشتر حصہ اتحادی قوتوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ اپریل 1920 کی سین ریمو کانفرنس کے نتیجے میں شام پر فرانس اور فلسطین و عراق پر برطانیہ کا اختیار تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ 10 اگست 1920 کو شکست خوردہ سلطنت عثمانیہ کے وزیر اعظم دامت فرید پاشا نے معاہدہ سیورس پر دستخط کر دیے جس کے نتیجے میں اناطولیہ اور ازمیر بھی سلطنت عثمانیہ کے قبضے سے نکل جاتے ہیں اور ترکی کے زیر قبضہ علاقے مزید سکڑ جاتے ہیں۔ اس معاہدے میں سلطنت عثمانیہ کو حجاز میں آزاد ریاست کو بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ خطے میں جو علاقہ ترکوں کو بہت عزیز تھا وہ تھا اناطولیہ، جو کہ اس معاہدے کی بنا پر اب ان کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا۔ اتا ترک نے GNA یعنی گرینڈ نیشنل اسمبلی کو ایک قومی فوج جمع کرنے پر آمادہ کر لیا۔ اتا ترک نے نہ صرف سیورس معاہدے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اناطولیہ کے مختلف محاذوں پر آرمینیائی اور یونانی افواج کے خلاف مسلح جد و جہد کا بھی آغاز کر دیا۔ یونانیوں اور ترکوں کے درمیان ایک نہ رکنے والے جنگی سلسلے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یونانی افواج اناطولیہ میں سکاریہ ریور تک آگے بڑھنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ 5 اگست 1921 کمال اتا ترک کو ترک گرینڈ نیشنل اسمبلی GNA کی فوجوں کا کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یونانی ترک جنگوں کے دوران 19 ستمبر 1921 کو گرینڈ نیشنل اسمبلی کی طرف سے اتا ترک کو مارشل اور غازی کے خطاب سے بھی نوازا جاتا ہے۔ ستمبر 1922 میں GNA کی افواج نے کمال اتا ترک کی قیادت میں یونانیوں کو جنگ سکاریہ کے بعد اناطولیہ مکمل طور پر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس زبردست فتح کے بعد
جنگ عظیم اول کے اتحادی اب اتاترک اور جی کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہو گئے اور معاہدہ سیورس سے دستبردار ہو کر ترک قوم کے ساتھ ایک نیا معاہدہ لوزان کر لیا، جس میں اتاترک کو حالیہ ترکی کے تمام علاقے چھوڑ دیے گئے اور اس طرح اناطولیہ جو کہ ترک قوم کا مادر وطن تھا واپس ترک قوم کے پاس چلا جاتا ہے۔ معاہدہ لوزان میں کیے جانے والے دوسرے کئی فیصلے تو ترک قوم پر بڑے بھاری ثابت ہوئے، جنہیں وہ آج تک بھگت رہے ہیں۔ معاہدہ لوزان پر ہماری تفصیلی ویڈیو موجود ہے جو کہ آپ اوپر دیے گئے آئی بٹن پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ 1 نومبر 1922 کو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باضابطہ اعلان کر دیا جاتا ہے اور عثمانی سلطان کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے انہیں ان کے خاندان سمیت ملک بدر کر دیا جاتا ہے اور ان کی تمام جائیدادیں اور اثاثوں کو بھی ضبط کر لیا جاتا ہے۔ 24 جولائی 1923 کو معاہدہ لوزان ترک گرینڈ نیشنل اسمبلی اور اتحادی طاقتوں کے درمیان طے پا جاتا ہے اور اس طرح کمال اتاترک کی اس نئی حکومت کو بڑی بڑی طاقتوں کی طرف سے تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ 29 اکتوبر 1923 کو جمہوریہ ترکیہ کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اس لیے ترک قوم 29 اکتوبر کو اپنا یوم آزادی مناتی ہے۔ دوستو، یہاں تک تو سب کچھ پھر بھی ٹھیک تھا کہ چلو مان لیا کہ عثمانی سلطنت ٹوٹ کر ایک چھوٹے سے ملک میں محدود ہو گئی، مگر اس کے بعد کمال اتاترک نے جو اقدام اس نوزائیدہ ریاست کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے کیے وہ انتہائی دل خراش تھے۔ جمہوریہ ترکیہ کے قیام کے ساتھ ہی ملک کو جدید بنانے کی کوششوں کا آغاز ہو گیا۔ نئی حکومت نے مغربی ریاستوں جیسے فرانس، سویڈن، اٹلی اور سوئٹزرلینڈ کے اداروں اور آئین کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور انہیں ترک قوم کی ضرورت اور خصوصیات کے مطابق ڈھال لیا۔ اتاترک نے فیوزی کوکمیک، کاظم اوزلیپ اور عصمت آئینونو کو سیاسی عہدوں پر رکھا تاکہ وہ آسانی سے سیاسی اصلاحات کر سکیں اور خود ایک ملٹری لیڈر کے روپ میں اپنی موت تک ترکی پر حکومت کرتا رہا۔ اس تمام دورانیے میں اس نے ترکی معاشرے کو جو کہ اسلامی اقدار کا مرکز و محور تھا سے نکال کر ایک جدید جمہوری سیکولر ریاست میں تبدیل کر دیا۔ گو کہ اس نے جدید سائنسی تعلیم کو ترک معاشرے میں متعارف کروایا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے دینی مدارس، مساجد اور مذہبی مقامات کو یا تو بند کر دیا یا پھر انہیں میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ کمال اتاترک کے فاشزم نے ترکی کو بے راہ روی اور بے دینی کے راستے پر ڈال دیا اور اس فاشزم کو اگر کوئی روک سکتا تھا یا ان کے خلاف کوئی مدافعت پیدا کر سکتا تھا تو وہ تھا دینی طبقہ۔ اس لیے کمال اتاترک نے انہیں نشانے پر لے لیا۔ بے شمار علماء دین اور فقہا کو شہید کر دیا گیا۔ بہت سو کو حج کا جھانسا دے کر بحری جہازوں میں بھر بھر کر بحیرہ روم کے پانیوں کی نظر کر دیا گیا اور بہت سو کو مقامی فوجی عدالتوں کے ذریعے درختوں کے ساتھ ہی پھانسی دے کر شہید کر دیا گیا۔ دینی طبقے کو اس قدر مجبور کر دیا گیا کہ وہ شراب خانوں اور گھروں کے تہخانوں میں چھپ چھپ کر اپنے دین کو بچانے کی کوششیں کرنے لگے۔ اسلامی شریعت، عربی پڑھنے اور پڑھانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ عربی رسم الخط کو مکمل طور پر ترکی سے منسوخ کر کے جدید ترکی رسم الخط کو متعارف کروا دیا گیا۔ نمازیں پڑھنے اور عربی میں اذان دینے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ 1928 تک اسلام کو ترک سے بطور سرکاری مذہب بھی ختم کر دیا گیا۔ عورتوں اور مردوں دونوں کو یکساں حقوق دے دیے گئے، جو کہ وراثت میں بھی یکساں کر دیے گئے، اور اس طرح شریعت اسلامی کا کھل کر تمسخر اڑایا گیا۔ عورتوں کے لیے حجاب پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ملک کو آزاد خیالی کی راہ پر ڈالنے کے لیے کو ایجوکیشن نظام متعارف کروایا گیا۔ شراب خانوں اور فحاشی کے اڈوں کو کھولنے کی مکمل آزادی دے دی گئی۔
کمال اتا ترک کو اسلام اور عربی زبان سے اس قدر شدید نفرت اور بیزاری تھی کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ موجود مصطفیٰ کے نام کو ہٹا کر صرف کمال اتا ترک تک ہی محدود کر دیا، اور لفظ کمال کے لیے بھی یہ وضاحت دی گئی کہ یہ عربی کمال نہیں ہے بلکہ ترک کمال ہے۔ بھلے ہی کمال اتا ترک نے ہر وہ اقدام کیا جو اس کے ہاتھ میں تھا کہ ترکی کو اسلام سے دور رکھا جا سکے، لیکن اللہ کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ اللہ ظالم کی رسی کو دراز چھوڑتا ہے، مگر ایک دن وہ اپنے منطقی انجام کو ضرور پہنچتا ہے۔ اسلامی اقدار کا تمسخر اڑانے والے کمال اتا ترک بھی جلد ہی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ 2 سال جگر کی شدید بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد وہ 10 نومبر 1938 کو ہلاک ہو گیا۔ اب معاملہ اسلام سے نفرت رکھنے والے کمال اتا ترک کے نماز جنازہ کا تھا۔ وزیر اعظم چاہتے تھے کہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے، جبکہ عسکری قیادت اس کے نماز جنازہ پڑھانے پر بضد تھی۔ بہرحال نماز جنازہ تو پڑھا دیا گیا، مگر ترکی کی زمین نے اس شخص کو اپنے سینے میں جگہ دینے سے انکار کر دیا۔ تدفین کی ان تقریبات میں موجود چند افراد کے حوالوں سے یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ زمین میں جگہ نہ ملنے پر مجبوراً کمال اتا ترک کی قبر زمین کے اوپر ہی بنا دی گئی۔ کمال اتا ترک نے جس وطن کو مکمل طور پر سیکولر بنانے کے لیے نہ صرف اپنی پوری طاقت صرف کی بلکہ قانون قدرت کو بھی چیلنج کر دیا، وہ ملک تو اب رجب طیب اردگان کی قیادت میں واپس اپنی اصل کی طرف لوٹ رہا ہے، مگر کمال اتا ترک اور اس کے حواری شاید اب اس طوفان کو روک نہ پائیں۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں اور کومنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔